السلام علیکم عزیز طالبات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے 45 دنوں سے ہم لوگ برج کورس پڑھ رہے تھے۔ آج برج کورس جو کہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے 3 ٹیسٹ انشاءاللہ آپ نے دے دیے ہوں گے۔ تیسرے ٹیسٹ جلد سے جلد مکمل کر لیں اور پھر آج سے ہم اپنی درسی کتاب جو کہ 7ویں جماعت کی اردو بال بھارتی ہے آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو بال بھارتی میں یہ آپ کی بک کا کور پیج ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کے سلیبس میں کون کون سی نظمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھیے، یہ آپ کے کچھ اسباق ہیں اور کچھ نظمیں ہیں۔ پہلی اکائی میں آپ کو مناجات ہے، حضرت عثمان غنی ہے، سکوت شام ہے، بوڑھی کاکی علم میں نے مقام بنایا۔ تو سب سے پہلے ہم جو کہ نظم نمبر 1 ہے مناجات سے شروع کریں گے۔ تو چلیے آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مناجات کسے کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا حمد، نعت وغیرہ، اسی طرح سے بھی مناجات ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے حمد، مناجات اور دعا کا فرق جان لیتے ہیں۔ دیکھیے عزیز طالبات، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف، پاکی اور بڑائی بیان کی جاتی ہو، ہے نا، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، اسے کیا کہیں گے؟ حمد۔ اب دیکھتے ہیں دعا کسے کہتے ہیں۔ دعا تو ایک عام سا لفظ ہے جو کہ ہم نماز کے بعد کرتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو بھی چیز مانگنی ہوتی ہے اسے ہم دعا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر رو کر گڑ گڑا کر ہمیں جو بھی چاہیے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مناجات جو کہ ہماری نظم ہے۔ اب غور سے سنیے طالبات کہ مناجات کسے کہتے ہیں۔ اس میں بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے نا۔ تو مناجات میں سب سے پہلے کیا کرتا ہے بندہ؟ اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، یعنی کہ اس کی پاکی، تعریف و توصیف کرتا ہے۔ اس کے بعد خود کے گناہوں کی، یعنی کہ بندے کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور پھر اسے جو چیز چاہیے اس چیز کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے حمد، دعا اور مناجات ہے۔ تو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ 5 دفعہ اپنی ہوم ورک کی نوٹ بک میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔